علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ نے چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور دریائے سیہوں کے کنارے اس نے پڑاؤ ڈالا تاکہ جنوب کے شہروں سے فوج کی آمد کا انتظار کرے۔ فوکند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیہوں کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کے بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کیا، اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے اپنے 2 بیٹوں کو شمال میں اترار کی طرف روانہ کیا۔ خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیہوں کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا، لیکن اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے جیحوں کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔ محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے 2 مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا، اور دوسری یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر تاتاری ان 2 شہروں پر قابض ہو گئے تو دریائے جیحوں کے کنارے جھیل آرال تک اس کے تمام مورچے منگولوں کے قبضے میں آ جائیں گے، اور جنوب میں اس کی رسد اور کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے اس وقت بھی اپنی فوجی سرداروں کا مشورہ قبول نہ کیا، اور اس نے کسی ایک میدان میں اپنی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کو اس نے دریائے سیہوں کے کنارے کے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر بخارا کا رخ کیا، اور 30,000 سپاہیوں کو وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سیہوں عبور کر کے اترار پر حملہ کر چکا تھا۔ شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا، اور جب تاتاری قلعے کے دروازے توڑ کر اس کی بچی کچی فوج تہ تیغ کر چکے تھے تو بھی وہ تنہا ایک برج پر چڑھ کر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس جتنے تیر تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ منگولوں نے اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تاتاری افواج نے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریائے سیہوں کے کنارے اور کئی چھوٹے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ادھر چنگیز خان اپنے بیٹے طولائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کو خون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا۔ خوارزم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ فوج کے سرداروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائے تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی، اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے، اور جنوب کے شہروں کی فوج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کو یہ امید تھی کہ بخارا کی تسخیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے، اور اس دوران میں وہ سلطنت میں اپنی فوج کا بکھرا ہوا شہرازہ منظم کر سکے گا۔ لیکن چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا، اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر میں آگ لگانے والی تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشین تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی۔ اس سے تمام آبادی میں خوف پھیل گیا۔ ترک فوج نے مجبوراً شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی، اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تہ تیغ کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہر دل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھے۔ انہوں نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی فوجیں یہاں پہنچ جائیں گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے دروازے کھلوانے کے لیے ہماری ہر شرط منظور کر لے گا، لیکن تاتاریوں کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابند رہ سکتے ہیں خود فریبی ہے۔ جب تاتاریوں کی فوجیں شہر میں داخل ہوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے اترار اور تاشقند والوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن امام زادہ رکن الدین کی بات کسی نے نہ مانی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہارا مال اور تمہاری عزت محفوظ ہے، اور یوں شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ امام زادہ رکن الدین نے درست کہا تھا۔
اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درسگاہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا تاتاریوں کے گھوڑوں کے لیے اسبل کا کام دے رہی تھیں۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری فوج تھکی ہوئی ہے اور انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو۔ یاد رکھو تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی امیدوں سے کہیں زیادہ تھا۔ رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ کہکے اور عورتوں کی جگر دوست چیخیں سن رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خاک و خون میں لٹا دیتیں۔ امراء کے محلات پر تاتاریوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا، اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ دیتے تو انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ سب کچھ دینے کے بعد تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھوں میں بیلچے دے کر امراء کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئیں، اور جب تاتاریوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی تو شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئیں۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھیں۔ وہ پردہ نشین عورتیں کہ جنہیں آج تک آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی۔ امام زادہ رکن الدین نے چلا کر کہا کہ بزدلو کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کو تلواریں سنبھالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے، تاہم 2000 تاتاری اس حملے میں مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے بعد تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ ان میں سے صرف چند عورتیں بچیں۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا غم تھا۔